بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اپریل 2026 ہے۔ آج کا آپ کا جو عنوان ہے وہ ہے غزوہ احد، اور آپ کا حاصلات طلم یعنی کہ اصل وہ ہے غزوہ احد کے شرکا، مجاہدین و انصار، اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری کے متعلق آگاہ ہو سکے۔ یہ آج کا جو آپ کا SLO ہے۔ تو پہلا سوال ہے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کا سپہ سالار تھا ابو سفیان۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد تھی 700۔ غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی تعداد تھی 3000۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ غزوہ احد کی وجہ تسمیہ لکھیں۔ تو اس کا آنسر یہاں سے ہے، احد مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ شہر سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ غزوہ احد میں 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب واقعہ پیش ہے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، غزوہ احد کے 2 اسباب تحریر کے اسباب کا مطلب وجوہات۔ تو اس کا آنسر یہاں سے، غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو کافی جانی اور مالی نقصان پہنچا تھا۔ ان کے سرکردہ سردار مارے گئے تھے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے آگ بھڑک رہی تھی، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ قریش کے سردار ابو سفیان نے کئی قبیلوں کو ملا کر 3000 کا لشکر تیار کر لیا، جو ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے مسلح تھا۔ تیسرا سوال ہے، غزوہ احد میں منافقین کا سردار کون تھا؟ اس کا آنسر یہاں سے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ غزوہ احد میں خواتین نے کیا کردار ادا کیا؟ اس کا آنسر یہاں سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقیں بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ یہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زخموں کو صاف کیا اور چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ زخموں پر رکھی، جس سے زخموں سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ تو 5واں اور لاسٹ والا سوال ہے، پہاڑی پر کس صحابی کی قیادت میں کتنے تیر انداز تھے؟ اس کا آنسر یہاں سے، جنگ سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے احد کے قریب ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا، اور ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اوپر والا بھی اس کا ہے، پہلی لائن، اور اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے آپ نے، کیونکہ انہوں نے تعداد بھی پوچھی ہوئی ہے تو اوپر تعداد بتا دیے کہ 50 تیر انداز تھے، اور امیر کا نام بھی پوچھا ہے تو امیر کا نام جو ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس کے بعد لانگ کویشچن ہے، سوال نمبر 3، تفصیلی جواب دیں۔ غزوہ احد کے واقعات کا خلاصہ تحریر کریں۔ تو اس کا آنسر یہاں پہ پیج نمبر 40 پہ، یہاں سے، لڑائی کا آغاز انفرادی مقابلے سے ہوا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل یہاں سے لے کے یہاں تک ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر یہاں تک ہے، اس سے مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا۔ یہاں تک، یہاں سے لے کے، لڑائی کا آغاز سے لے کے مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا، یہاں تک یہ پہلے کا آنسر ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، غزوہ احد کے نتائج جو بیان کریں۔ تو اس کے جو نتائج یہاں سے، سوال نمبر 2 کا، غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 22 کافر مقتول ہوئے۔ یہ یہاں سے لے کے اور یہ یہاں تک ہے، اطاعت امیر کی اہمیت واضح ہو گئی۔ یہ دوسرے کا یہاں سے لے کے یہاں تک آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ نے ٹیسٹ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ سارا آپ نے جو چیپٹر ہے وہ ریوائز کروا دیا ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور خالی یعنی کہ آپ نے اس کو ٹیسٹ، آپ نے ہوم ورک کچھ بھی نہیں کرنا، بس اس ٹیسٹ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین۔